إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم نے جس عنوان کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے محرم اور فلسفہ شہادت، کہ اس مہینے میں جو شہادت کا فلسفہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بالخصوص، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے شہادت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ہمارا اس کا اپنی ذات کے ساتھ اور اجتماعیت کے معاملہ سے اس کے ساتھ تعلق، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لی کہ شہادت، شہید جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ شہادت کے مرتبہ پر پہنچ گیا یا شہید ہو گیا، تو یہ لفظ شاہد سے نکلا ہے۔ شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا، شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے والا۔ اب بندہ سوچے بندہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا تو وہ کہنے وہ گواہی دینے والا، گواہی دینے والا کیسے ہے؟ شہادت کے بنیادی بڑے 4 مراتب سمجھ لیجیے گا۔ پہلی شہادت ہے قولی شہادت۔ قولی کا مطلب کہ زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میں نے زبان اور دل کے ساتھ تصدیق کی، یہ قولی شہادت دی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان ہو گیا۔ دوسری شہادت جو ہے عملی شہادت ہے۔ جتنے بھی میں اعمال کرتا ہوں، خصوصاً چلے نماز کا، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو میں جمعہ کی نماز پڑھ کر یہ نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم کر کے یہ شہادت دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے نماز کا اور طریقہ میرے نبی کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں سچے ہیں۔ اللہ خالق ہونے کے ناطے سچا ہے اور مخلوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، یہ نماز پڑھ کر میں گواہی دے رہا ہوں۔ اور باقی بھی جتنے اعمال ہیں، روزہ رکھ کر اور حج کر کے، اس طرح کے معاملات۔ تیسرا درجہ مالی شہادت ہے۔ مالی شہادت یہ ہے کہ زکوٰۃ جو مجھ پر فرض اگر ہوئی تب، یا نفلی صدقات کر کے میں گواہی دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ حکم اللہ کا زکوٰۃ اور صدقات دینے کا اور طریقہ زکوٰۃ اور صدقات دینے کا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ سچی بات ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اور جو بہترین اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مرتبے پر جو شہادت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی گردن کٹا کر اللہ کے راہ میں اپنا خون پیش کر کے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کا دین حق ہے، نبی کے طریقے پر عمل کر کے آج دین کے غلبے کے لیے میری جان کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں اپنا خون پیش کر رہا ہوں اور گواہی دے رہا ہوں کہ اس کا دین سچا ہے۔ یہ ہے شہادت۔ پھر ان 4 مراتب کو سمجھنا، پہلے قولی شہادت، زبان سے اقرار کیا، پھر عملی نیک اعمال جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ تھا اس کے مطابق کر کے عملی شہادت گواہی دی، پھر میں نے مالی شہادت
میں نے زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں خرچ کر کے اس کی گواہی دی، اور سب سے اعلیٰ مرتبے پر جب جان کی ضرورت پڑی، میرے خون کی ضرورت پڑی، تو وہ بھی پیش کر کے اللہ کے دین کو حق ہونے کی شہادت دے دی۔ یہ ہے شاہد، یہ ہے گواہی دینا، اور یہ ہے شہید۔ اب قرآن و حدیث میں کیونکہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، میں صرف اشارتاً تھوڑا تھوڑا ان کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ قرآن میں بڑی بڑی بہت ساری جگہ، لیکن 4-5 بنیادی جگہ پر جہاں پر شہید کے بارے میں بتایا گیا اس کا صرف میں بتایا ہوں۔ قرآن میں جا کے شہید زندہ ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ انبیاء کو زندہ کا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کو الفاظ میں قرآن و حدیث میں بتائے تو دوسرا شہید ہے، یہ جو جان قربان کرے گا کہ وہ زندہ ہے، باقی کسی کو نہیں زندہ کہا۔ انبیاء کے بعد یہ شہید ہونے والوں کو زندہ کہا ہے۔ دوسرا وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں، نمبر 2۔ تیسرا کیا ہے؟ جو اللہ نے انہیں وہاں پر دیا ہے وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ چوتھی چیز، وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، اور اس چیز پر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جو ابھی ان کے بھائی دنیا میں جنہوں نے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دیے ہیں وہ بھی یہاں آ کر اس طرح کے انعامات حاصل کریں گے، ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں۔ زندہ ہیں، رزق دی جا رہی ہیں، جو وہاں پر انہیں مراتب ملے ہیں اس پر خوش ہو رہے ہیں، جو ابھی نہیں ملے اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ اگلی بات، سورہ یاسین میں ایک مومن کو شہید کر دیا گیا، اور وہ آگے سے بھلا کہتا ہے کاش میں واپس جاتا اور لوگوں کو بتاتا کہ میرے ساتھ اللہ نے کتنا بلائی اور فضل والے معاملات کیے ہوں، کہ شہید ہوگا جو اللہ کے پاس آ گیا ہوں تو مجھے اللہ نے کیا کیا مراتب اور کیا کیا فضائل عطا فرمائے۔ اور قرآن کی اسی ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں یا وہ اللہ کے راہ میں اپنی جانیں کھپا دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے، سودا کیا ہے، جان اور مال، یہی 2 قیمتی چیزیں ہیں نا، باقی بھی ہیں لیکن سب سے قیمتی یہی ہے، میری جان اور میرا مال۔ انہوں نے اپنی جان اور مال کے بدلے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا کر لیا ہے کہ جنت کا سودا کر لیا ہے، اور جو انہیں وہاں پر اللہ نے دیے ہیں اس کو کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ، فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے اس شہادت، اس گواہی، اتنی بڑی اعلیٰ گواہی کے بدلے تمہیں جو مراتب دی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ان کو کیا خوش ہو جو، اور آگے کیا کیا ہے کہ جو خوشی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو تم دنیا میں سودا کر کے آئے ہو نا، اس پر خوش ہو جو، اس سودے کے جو انعامات ہیں یہ آج جو تم دیکھ رہے ہو نا اس پر خوش ہو جاؤ۔ آگے احادیث کی 4-5 احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ شہید جو ہے نا ان کی جانیں پرندوں کی شکل میں جنت میں پھر رہی ہوں گی، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہ شام کو آ کر وہاں پر بیٹھتے ہیں پرندے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ اب کچھ نہیں چاہیے، جو تو نے دیا اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ایک خواہش ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ ذرا دوبارہ ہمیں دنیا میں تو بھیج، ہم دوبارہ تیرے راہ میں کٹ کر واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ کیا ہمیں کیا سمجھا رہے کہ اتنا یہ اعلیٰ کام ہے، اتنی اعلیٰ گواہی ہے کہ وہاں پر جانا کہ پھر وہ واپس آنا چاہیں گے۔ اگلی بات کیا ہے کہ بندہ جنت میں جب سب لوگ چلے جائیں گے، کوئی بندہ جنت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ کو خواہش کرے گا سوائے شہید کے۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، پھر تیرے راہ میں کٹوں پھر آؤں، پھر کٹوں پھر آؤں۔ شہید صرف خواہش کرے گا، باقی کوئی اور خواہش نہیں کرے گا۔ اگلی بات جو ہمارے علماء فقہ ہے ان کا، جو بندہ اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا نہ کرے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے جو دنیا میں تمنا ہی نہ کرے۔
اور اس سے اگلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 4 مرتبہ یہ خواہش کی کہ یا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوں، مجھے پھر واپس بھیجے، شہید کر پھر واپس کر، شہید کر پھر واپس کر، پھر شہید کر۔ 3 سے 4 مرتبہ آپ نے یہ خواہش کا اظہار اور بات دہرائی، تکرار کیا۔ انہوں نے اپنے لیے تو کیا، ہمیں بھی بات سمجھائی کہ اتنا اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، اس کی خواہش اور تمنا کرو، نہیں تو منافق ہو۔ اب یہ قرآن کی آیات، احادیث اور گواہی دینے کا جو فہم سے ہمیں اس کی مرتبہ، اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں۔